ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم. سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بات ہوئی تھی کہ سورہ نحل سے لے کر سورہ زمر تک کی 24 صورتیں یہ در حقیقت قرآن مقدس کا یہ وہ سیٹ ہے، یہ ان صورتوں کا وہ سیٹ ہے جس میں انسانیت کے لیے بین الاقوامی سطح کے جو اصول، ضابطے اور قوانین ہم کو بیان کیا ہے. اس سے پہلی جو صورتیں 6 گزری ہیں جن کو لوامین کہا جاتا ہے، وہ صورتوں کا وہ سیٹ ہے جن میں قومی سطح کی جو احکامات، قوانین اور اصول ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو انسانیت کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور ابتدائی اور بنیادی اصول حریت ہے، آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک ذات برحق کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے. دنیا کی تمام قوتیں اور طاقتیں جو یا تو اس کے برابر ہیں یا اس سے کم تر ہیں، ان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرے. یہی معنی ہے توحید کی. توحید در حقیقت اس آزاد منش انسان کو کہتے ہیں کہ جو صرف ایک اپنے مالک اور خالق کے سوا کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی کو اس سورہ مبارکہ میں آگے اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کرو، اور جس قدر بھی دنیا کے طاغوت، سرکش قوتیں جو انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، اپنا محکوم بنانا چاہتی ہیں، ان سے برات لینا، ان سے اجتناب ہو. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ دیکھو اتا امر اللہ، اب وہ اللہ کا قانون آ چکا ہے بین الاقوامی ساری انسانیت کے لیے. جو اس کے احکامات ہیں ان کے نفاذ
حاج کا وقت اب پہنچ چکے، وہ قریب آ گئے۔ یہ سورہ مبارکہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی، جس کے بعد حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں انسانیت کی ان اصولوں کی بنیاد ایک ریاست کی صورت میں رکھتے۔ تو اب ان اصولوں کے نفاذ کا وقت آ پہنچا ہے۔ فلا تستعجلوا، تم جو اجرت اور جلد بازی سے کام لے رہے ہو اس کی ضرورت نہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، لہذا ہر قسم کے شرک غلامی سے اس ذات کو بلند و برتر سمجھتے ہوئے اسی کی غلامی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے درجے میں کسی قوت سے مرغوب نہ ہو اور اس کی غلامی کرنے لگ پڑو، ایسا نہ کرو۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معبودیت کو جو بیان کرتا ہے تو اس کو اپنی ربوبیت سے واضح کرتا ہے۔ اللہ معبود برحق ہے کہ اسی کی غلامی اور بندگی انسان کو کرنی چاہیے۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ صرف انسان کو اللہ ہی کی غلامی اور اطاعت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں؟ اس پر اس کی ربوبیت جو اس کائنات میں نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ جو اس کی ربوبیت کے تعلق اس کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس رکوع میں بھی اللہ نے اپنی ربوبیت کے اور اس کائنات میں اپنی قدرت کے مظاہر کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پہلے رکوع میں اللہ نے جو حیوانات بنائے ہیں وہ کس طرح انسان کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، کیسے اس انسان کو پال رہی ہیں، کیسے اس کو سردی گرمی سے بچاتی ہیں، کیسے اس کے لیے غذا کا کام کرتی ہیں، کیسے اس کے مشکل کام آتی ہیں، اس کے سواری کے کام آتی ہیں، اس کی بال برداری کے کام آتی ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے حیوانات کے علاوہ اس کائنات میں جو اللہ نے اس انسان کی ربوبیت کے لیے جو اپنی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں ان کی تفصیلات۔ سب سے پہلے پانی کا تذکرہ کیا۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو نہ صرف انسانوں کی پیاس بجھاتی ہے، ضرورتیں پوری کرتی ہے، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کی حیات اس پانی پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اور یہ کس کے لیے؟ لکم، تمہارے فائدے کے لیے نازل کیا، تمہیں نفع پہنچائے، تمہیں پاک کرے، تمہاری پیاس ہو جائے، تمہارے گند کو، تمہاری اور دیگر آلائشوں کو دھو کر تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ بے شمار پانی کے فوائد ہیں جن سے تم متمتع ہوتے ہو۔ لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اسی پانی سے کچھ تو تم پیتے بھی ہو، اپنی پیاس بجھاتے ہو، اور اسی پانی میں سے اللہ نے تمہارے لیے نباتات اگائے جن کے ذریعے سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ فیہ تسیمون، جانوروں کو چراتے ہو، ان کو خوراک کھلاتے ہو، یعنی تمہارے جانور جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے ان کی حیات کا بھی مدار اسی پانی پر ہے، نہ صرف تمہارا بلکہ ان کی زندگی بھی اسی پر موجود ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اور حیات اللہ نے پانی سے رکھی، اور اس کائنات کی آغاز اور ابتدا بھی پانی سے ہوئی۔ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو ہی پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ اس پانی سے تمہاری سیرابی بھی ہے، اور اسی پانی سے شجر، یہاں شجر بمانے ما ینبت لکم، جو زمین تمہارے لیے جس چیز کو اگاتی ہے، جو بھی نباتات اگتے ہیں ان کی سیرابی کا بھی ذریعہ ہے، اور ان نباتات کے ذریعے سے تم اپنے جانوروں کو تسیمون، ان کو کھانا کھلاتے ہو، ان کو چراتے ہو۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تمہاری ضرورت کا سامان بھی اللہ نے اس پانی سے پیدا کیا۔ ينبت لكم به الزرع،
تمہارے لیے اس نے اس پانی کے ذریعے زراعت کو اگایا، والزیتون زیتون کو پیدا کیا، والنخیل کھجوروں کو، والاعناب انگوروں کو، ومن کل الثمرات ہر طرح کے پھل اسی پانی سے اللہ نے ان کی نشو و نما کی ہے۔ ذرا غور کرو، عقل سے کام لو۔ اگر صرف ایک ہی طرح کی خوراک تمہارے لیے وہ پیدا کر دیتا وہی تمہارے لیے کافی تھا، لیکن اے انسان ذرا غور و فکر سے کام لے کہ اگر تم ایک نعمت سے تنگ آ گئے، تیرا دل اچاٹ ہو گئے، تو دوسری نعمت کا استعمال کر لے۔ اگر تم انار غلہ کھانے سے تنگ آ جاتا ہے تو اللہ نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا کر دی، کیسی مٹھاس لی ہوئے اپنے اندر بھرپور میوہ تمہارے لیے اگا دیا۔ اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ یار یہ کھجوریں میرے دل کو نہیں بھاتی، تو تم ذرا زمرد جیسے انگور کے خوشے اپنے سامنے رکھو، ان زمرد جیسے خوشوں سے انگور توڑ کر اپنے دل کو سکون پہنچاؤ، اپنے اندر توانائی و طاقت پیدا کرو۔ پھر دیکھیے ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، اس مالک کی قدرت، اس مالک کی ربوبیت دیکھو کہ وہیں پر ایک طرف کھجوریں تمہارے لیے پیدا کر دی، وہیں پر تمہارے لیے دوسری طرف انگور جیسی نعمت تیار کر دی، اور وہیں تم دیکھتے ہو کہ آم جیسی مٹھاس لیے ہوئے درخت بھی موجود ہے، کہیں لیمن جیسی کھٹاس والا پودا کھڑا ہے، وہیں اس کے قریب میں تمہیں کیلا بھی نظر آئے گا، ہر طرح کے پھل، ومن کل الثمرات ہر طرح کے پھل اس نے اسی پانی سے، ایک ہی پانی ہے، لیکن اس پانی کو اللہ نے مختلف شکلوں میں کنورٹ کر کے تمہیں طرح طرح کی تمہاری ضرورت، تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے، تمہاری غذائی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے کو پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتی ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو جانوروں کی طرح صرف پیٹ بھر لے، کبھی غور نہ کریں کہ یہ میرے منہ میں جانے والا لقمہ، اس کے پیچھے کتنی قدرت کی توانائیاں، قدرت کی صنعتیں اور کاریگریاں موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ لقمہ تیار ہو کر مجھ تک پہنچا ہے۔ غور و فکر سے کام لو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، صرف یہی نہیں، اس کائنات میں ذرا اور قدرت کے مظاہر میں غور و فکر کرو، اس نے کس طرح اس کائنات کو تسخیر کر دیا تمہارے لیے، تمہاری خدمت پر، تمہارے کام پر لگا دیا۔ رات کو تمہارے کام پر اس نے لگا دیا جس میں تم آرام کرتے ہو، والنہار دن کو تمہارے کام پر لگا دیا کہ تمہارے لیے کائنات کو روشن کر دیا، اب اس میں کام کاج کرو، اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ والشمس والقمر، سورج اس میں بے شمار تمہارے لیے توانائیاں ہیں، چاند اس میں بے شمار تمہارے لیے نعمتیں اور فائدے ہیں، ان سب کو پیدا کیا۔ والنجوم، اور ستارے جو تمہارے لیے بے شمار تزئین و آرائش کے علاوہ اور بے شمار فوائد تمہارے لیے اپنے اندر لیے ہوئے، مسخرات بامرہ، سب کے سب اس کے حکم کے تحت تمہاری خدمت پر لگا دیے۔ مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ایک غافل انسان کو رات آتی ہے تو سو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے تو اٹھ جاتا ہے، جی کھانا سامنے آتا ہے تو کھا لیتا ہے پیٹ بھر کر، اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کیسے سورج طلوع ہوا، صبح ہو گئی، یہ اپنے اندر کون سی میرے لیے احکامات لے کر طلوع ہوا ہے۔ غور و فکر کرے، عقل سے کام لے، رات آئی ہے تو کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، کس نظام کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ایک عقل مند انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کہ وہ روزانہ سورج کو دیکھتا ہے، اس کے اندر موجود اس کے توانائیوں کے سمندر، اس میں غور و فکر کر کے ان کو کام میں لاتا ہے۔ کیا یہ سورج کی توانائی جس سے آج انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ لک و دک صحرا جس کے اندر پٹرول جیسے بڑے بڑے چشمے ابل رہے ہیں، یہ پانی جیسی نعمت
جی یہ ستاروں اور چاند جیسی نعمتیں جو آج انسان ان میں غور و فکر کر کے عقل کو استعمال کر کے بے شمار ان سے فوائد اپنے لیے حاصل کر رہا ہے، کیا آج پیدا کیے گئے؟ قدرت نے تو پہلے دن سے ان کے اندر یہ نعمتیں رکھی ہیں، لیکن انسان کو متوجہ کیا، اپنی عقل سے کام لے کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اس مالک سے اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ عقل مند قوموں نے تو اپنی عقل کو استعمال کر کے آج ان سے فائدہ اٹھایا اور وہ دنیا کی طاقتور قومیں بن گئی، لیکن یہ مسلمان غفلت کی دلدل میں پھنس گیا، جس کو اس کے مالک نے جب اس کو اپنا نظام زندگی دیا اس وقت سے اس کو متوجہ کیا عقل سے کام ہو۔ لیکن آج ہمارے یہاں مذہب کے نام پر عقل مارنے کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دین میں غور و فکر نہیں کرنا، عقل سے کام نہیں لینا، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ بھئی عقل کے تابع نہیں ہے، عقل کے منافی بھی نہیں ہے، کوئی ایک مسئلہ دکھلاؤ جو عقل کے خلاف ہو۔ جی قرآن تو جگہ جگہ انسانی عقل کو جھنجھوڑتا ہے، مخاطب بناتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوموں کے لیے اس میں نشانی ہے، جاہل اور غافلوں کے لیے نہیں، بیوقوف لوگوں کے لیے نہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا، ذرا بمانے خلقا، وما ذرأ لكم في الأرض، اس زمین میں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، دیکھتے نہیں ہو مختلف الوان، جن کی رنگتیں مختلف ہیں۔ جی ایک پھل اپنے اندر ذائقہ الگ، رنگت الگ لیے ہوئے ہے۔ خود انسانوں تم اپنی ذات میں غور کرو، تم بھی اسی زمین سے بنے ہو، پیدا کیے گئے ہو، اپنی رنگتوں میں دیکھو، بالوں کی رنگت سیاہ ہے، کبھی سفید ہو جاتی ہے، تمہارے چہرے کی رنگت اور، آنکھوں کی رنگت اور، اس طرح یہ جو مختلف رنگتوں کی صورت میں تمہیں جو مخلوق نظر آ رہی ہے، اس کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اب اللہ نے اپنے آفاق میں پھیلائی ہوئی نعمتوں کے بعد سمندروں کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا، کام میں لگا دیا۔ ان سمندروں سے تم گوشت نکال کر کھاتے ہو، مچھلیاں پکڑ کے تم ان کو اپنے استعمال میں لاتے ہو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سے نکالتے ہو تم زیور جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ جہاز جو موجوں کو پھاڑتے ہوئے اس میں دوڑتے چلے جاتے ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو ڈھونڈو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ذرا انسان غور تو کرے، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی گہرائی میں انتہا نہیں، جس کی موجیں اپنے اندر پہاڑوں کی طرح اپنے اندر ایک بڑی بڑی لہریں لی ہوئی ہیں، ان سمندروں کو تمہاری کس طرح خدمت میں اور کام میں لگا دیا، کیسے وہ سمندر ان میں تم نے جہاز رانی کے ذریعے سے، کشتی بانی کے ذریعے سے، مسلمانوں نے بھی ایک دور میں اس میں بڑا کردار ادا کیا، اپنی تجارت کو فروغ دیا، اپنی صنعت کو ترقی دی، ایک جگہ کی پیداوار کو دوسری جگہ پر پہنچایا، دوسری جگہ کی نعمتوں کو اپنے لیے حاصل کیا، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو ڈھونڈو، اس کے ذریعے سے اپنی تجارت کو فروغ دو۔ ایک اور بھی بات یہاں سوچنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے، اللہ مال و دولت کو کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ فضل سے۔ یہاں بھی فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ اور اسی طرح قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنی نعمت دولت کو فضل سے تعبیر فرمایا۔ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، قرآن میں دوسری اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، وہاں بھی یہ فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ، اور جب جمعہ ادا کر لیا جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب جمعہ پڑھ لیا تم نے،
اب دنیا میں زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل ہو وہ برا ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ حسنہ سے تعبیر فرمائے، جس کو اللہ خیر سے تعبیر فرمائے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو خیر ہو، جو فضل الہی ہو، جو حسنہ ہو، اس کو برا کرنا شروع کر دیا جائے یہ تو بڑی بری چیز ہے، یہ تو بہت، اس کا استعمال برا ہوگا نا، غلط استعمال کرو گے تو وہ تمہارے لیے بری۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی ہی بنیادی بات سمجھا دی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس کائنات کے اندر شر محض نہیں ہے، خیر محض ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو خیر کے پیش نظر پیدا کیا ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ اصل میں شر آتا ہے نسبت سے۔ ایک چھری ہے، اب چھری اس کی تخلیق اس کے لیے تو نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ میں گھونپ کر اس کا پیٹ تم چیر دو، چاک کر دو۔ اس چھری کے بے شمار فائدے ہیں، ان فوائد کے پیش نظر اس کی تخلیق ہوئی ہے کہ تم اس سے سبزیاں کاٹو، پھل کاٹو، گوشت کاٹو اور طرح طرح کی اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ لیکن جب تم نے اسی چھری کا غلط استعمال کیا، کسی کا جسم پھاڑ دیا، اب یہ چھری اس کے حق میں بری ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ چھری بری ہے، یہ ناسمجھی، نادانی۔ اللہ نے یہ دنیا جو پیدا کی ہے یہ تو تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کی ہے، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں تھیں، لیکن جب تم نے اس دنیا کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تکبر، غرور، اپنی نمود و نمائش، خواہشات اور اپنے غرور کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ تمہارے لیے زہر بن گئی، بری ہوگی۔ اور اگر اسی دولت اور دنیا کو تم انسانیت کو فائدہ پہنچانے، اللہ سے تعلق جوڑنے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو تو اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا یہ اس لیے اللہ نے سمندروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کا فضل الہی ڈھونڈو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی نعمت کا صحیح استعمال کرو۔ شکر زبان سے اس تسبیح کا پڑھ لینا اس کا نام نہیں ہے، شکر کامل یہی ہے کہ اس کی نعمتوں کا درست استعمال کرے انسان۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور دیکھو اس قدرت نے تمہارے لیے اس زمین میں رواسیہ، بھاری کم پہاڑ گاڑ دی ہیں۔ جب سب سے پہلے اللہ نے زمین میں اس کائنات میں پانی پیدا کیا، پھر اس پر زمین رکھی تو زمین ڈولنے لگی، ہلنے لگی، جیسے ہوا اور آندھی سے درخت کی ٹہنیاں وہ ہلنے لگتی ہیں، حرکت کرنے لگتی ہیں، زمین بھی حرکت کرنے لگتی۔ اللہ نے اس کو اس انسان کے لیے کارآمد بنانے کے طور پر اس پر پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا، بڑی بڑی میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین ہلے۔ اسی کو اللہ ارشاد فرمانے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، رواسیہ کسی چیز کو گاڑ دے، اسی سے مرسا بندرگاہ کو کہا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے جہاز، کشتیاں لنگر انداز ہوتی ہیں اور وہاں وہ کھڑی ہوئی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا، ان تمید بکم، تاکہ تمہیں وہ لے کر ڈولے نہیں، حرکت نہ کرے۔ اور وہ انہارن، اس نے اسی زمین میں نہروں کا ایک نظام جاری کر دیا تاکہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ تم منتقل کرو اور اپنی زمین کو سیراب کرو۔ وسبلاً، اور اسی زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم ان راستوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکو، رہنمائی پا سکو۔ لعلکم تہتدون، وعلامات، اور ان راستوں میں نشانیاں ہوتی ہیں کہ تم نے کس سمت کو راستہ طے کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے، کشمیر کو جا رہا ہے، یہ کراچی کو پہنچ رہا ہے، یہ کدھر، راستے پہ نشانات موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنا سفر طے کر لیتا ہے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، پھر راتوں کو بھی تم سفر کرتے ہو، تاریک راتیں ہیں، صحرا ہیں، جنگل بیابان ہیں، اور تم درست سمت جانا چاہتے ہو، تمہارے سامنے کوئی علامت نہیں ہے تو اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے ستاروں کو روشن کر دیا۔ وبالنجم هم يهتدون، ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھو جو صحراؤں کی خاک چھانتے ہیں
راستہ نہیں ان کو مل رہا ہوتا تو ستارے کیسے ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سمندروں میں چلے جاؤ، پوچھو جہاز بانوں سے کیسے جو ہے جہازوں کی رہنمائی کے لیے ستارے ان کی سمت کو متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے بھی رہنمائی انسان حاصل کرتا ہے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، یہ بتاؤ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، جن کو تم نے طاقت و قوت کا مرکز بنا کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رکھا ہے، ان کی غلامی پر مجبور ہو رہے ہو، کیا ان کی کوئی ایسی تخلیق ہے؟ کوئی ان کا شاہکار ہے تمہارے سامنے جس کو تم پیش کر سکو؟ ایک وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تخلیقات کی ہیں، نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ایک وہ طاقت و قوتیں ہیں جو تم سے کم درجہ رکھتی ہیں یا تم جیسے انسان ہیں، تم ان کی غلامی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، اپنے آپ کو ان کے سامنے بے بس اور عاجز بنا رہے ہو۔ ذرا بتاؤ غور کر کے، ان کی کوئی تخلیق ہے؟ کوئی مکھی انہوں نے بنائی ہو تو وہ بھی دکھا دو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا تم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو، بصیرت سے کام نہیں لیتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو اللہ نے چند ایک نعمتیں تم سے گنوائی ہیں۔ درختوں کے پتے گن سکتے ہو تم، پھولوں کی وہ تم پھٹیاں وہ شمار کر سکتے ہو، ستاروں کو تم شمار کر سکتے ہو، گن سکتے ہو، ریت کے ذروں کو گنتی میں لا سکتے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو بھی گن سکو۔ اتنی انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو تم استعمال کر رہے ہو، اور اتنی نعمتیں موجود ہیں جن کو تم تلاش کر رہے ہو، اور بہت ساری ابھی تم دریافت نہیں کر پا سکے۔ اللہ نے یہ سب نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو تم گن نہیں سکتے جو اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ان اللہ لغفور رحیم، واللہ یعلم، صرف اس کی یہ ربوبیت نہیں ہے بلکہ اس کا علم بھی کامل اور مکمل ہے، وہ تمہیں پوری طرح جانتا ہے۔ تم چپکے سے کوئی کام کرو، اعلانیہ کام کرو، اس سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، امتحان گاہ میں ممتحن نگران وہ غلط پرچہ دینے والے کی بھی مدد کرتا ہے، درست پرچہ دینے والے کی مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ غلط لکھنے والا، اسے سیاہی چاہیے، قلم چاہیے، پانی چاہیے، جو ضرورت امتحان دینے کے لیے اسے درکار ہو، نگران کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے۔ روکے گا نہیں تو کیا لکھ رہا ہے، غلط کیوں لکھ رہا ہے، وہ اسے آزادی سے سب کچھ لکھنے دیتا ہے۔ جب نتیجہ سامنے آئے گا اس کو پتہ چل رہے گا۔ اسی طرح اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس نے دنیا میں تمہیں آزادی دی ہے کہ کر دو۔ اس مالک کی غلامی کرنی ہے تو تمہاری مرضی، اور اپنے سے کم تر مخلوق کی غلامی کرنی ہے تمہاری مرضی۔ وَإِن تَعُدُّوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم چپکے سے کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کی ہوئی ہیں، وہ خود بے بس ہیں، اپنے وجود کے آنے میں وہ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ محتاج جو ہو، جس کی خود تخلیق کی گئی ہو، اس کو تم طاقتور سمجھ کر اس کی طرف دوڑو۔ اموات ان کی حیثیت تو آج بھی کیا ہے، مردہ کی غیر واقعہ ہے، کیونکہ جیسے تخلیق میں وہ محتاج ہیں، اپنے وجود کے بقا میں بھی وہ محتاج ہیں۔ جب تک مالک چاہتا ہے کسی چیز کے وجود کو وہ برقرار رکھتا ہے، جب اس کا وجود ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دیتا ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ کی حضور یہ پہنچیں گے وہ کوئی وقت اللہ ہی جانتا ہے، انہیں نہیں معلوم۔ دیکھو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، لہذا اسی کی غلامی اور اطاعت مسلمان پر لازم ہے، باقی تمام قوتیں اور طاقتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دو۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تو اللہ نے بنیادی بات یہ سمجھا دی کہ غلامی اور اطاعت صرف اللہ کی چیز ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس کائنات میں جو انسان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس دنیا میں جو انسان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو
اس کا پوری ذمہ داری کے ساتھ جواب دینے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو گزارو۔ اس کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، لہذا اس کا انکار کرنے والی قومیں کبھی درست عمل نہیں کر سکتی۔ اس کا بھی یہاں قرآن نے آگے ذکر کیا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔